محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وعلى سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 آپ کے سامنے مومنین عزاداران سید الشہداء کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ کم و بیش آپ سب اس کے معنی اور مفہوم سے آشنا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ تقوی اختیار کرنا، تقوی یعنی بچنا۔ تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے، تقوی کا معنی بچنا ہے، لیکن عام طور پہ انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے کیونکہ پھر ان سے بچتا ہے، اس لیے تقوی کا معنی ڈر بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ ذہنوں میں رکھیں، ذہن نشین فرما لیں کہ تقوی یعنی بچنا، اتقوا اللہ یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ آیت کریمہ اس کا حقیقی مفہوم آپ کی خدمت میں نے عرض کرنا ہے، انشاءاللہ اس موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ جس ہستی کی عزاداری کے لیے ہم فرش عذاب پر اکٹھے ہیں اور ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، وہ حسین کس چیز کا پیغام دینے والا تھا، کس نظام کا علم بردار تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ انبیاء سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں، ہر بڑا انسان، ہر
رہنما، ہر لیڈر وہ اپنے ذہن میں اپنے لوگوں کے لیے ایک نظام رکھتا ہے اور اسے ان کے سامنے پیش کرتا ہے. اس نظام کو ان کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے. کسی نے یہ سمجھا کہ جناب کمیونزم نامی نظریہ یہ انسانوں کے لیے سب سے بہترین ہے، تو انہوں نے پوری کوشش کی، چاہے ان کا اپنا علاقہ ہو چاہے دوسرے دنیا کے علاقے ہوں، کہ کمیونزم کے نظریے کو پھیلایا جائے. کمیونزم ایک نظام زندگی ہے، اس کے اپنے ڈوز اور ڈونٹس ہیں، یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان کی نظروں میں ایک کامیاب زندگی، ایک کامیاب انسان کسے کہتے ہیں. اسی طرح جناب سوشلزم اور اسی طرح کتنے ہی ازم، یہ بہت بڑے لوگ تھے، بہت سوچنے والے لوگ تھے. اور سوچتے کیا تھے، کیا سوچا انہوں نے کہ جو انسان دنیا میں آ رہے بھی ہیں جا رہے بھی ہیں، کچھ عرصہ انسانوں کو دنیا میں گزارنا ہے اور رہنا بھی ان کو اکٹھا ہے. کیا اصول رکھے جائیں معاشرے کے، سوسائٹی کے، کہ یہ انسان ایک بہترین زندگی گزارے. تو جو بھی بڑا سوچنے والا، کوئی بڑا مفکر اپنی سوچوں کا، اپنی فکر کا، اپنے غور کا نتیجہ ایک نظام کی شکل میں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے رکھتا تھا کہ یہ جو نظام تمہیں میں پیش کر رہا ہوں اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم سب سے کامیاب زندگی گزارو گے. بالکل اسی طرح توجہ فرمائیے گا، جب ایک ابھی چھوڑ دیں مسلم نان مسلم کو، اس فرق کو چھوڑ دیں. آپ نان مسلم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو بعض مسلمانوں سے زیادہ انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ پھر بڑا اچھا انسان بن جاتا ہے، اور جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو حتماً وہ بہت برا انسان ہوتا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا 10,000 روپے لے کے بندہ مار دیتے ہیں. نہیں دیکھتے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، کما کے لے کے جاتا ہے تو 10 بندے کھانا کھاتے ہیں. نہیں دیکھتے 10,000 روپے لے کے فوٹو لیتے ہیں، ایڈریس لیتے، جا کے مار دیتے ہیں اس کو ریکی کر کے. کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے ایک نان مسلم ہو، اپنی ساری عمر کی کمائی وہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں، ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایک موضوع ہے. تو اچھے انسان اور بڑے انسان، اچھا بھی ہو، بڑا انسان بھی ہو، سوچنے والا مفکر بھی ہو، تو وہ انسانوں کی مشکلات دیکھ کے پریشان ہوتا ہے. کیوں ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں، کیوں اتنی پرابلمز ہیں. تو سوچتا ہے اپنے علم کے مطابق، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کہ کیا تبدیلی لائی جائے معاشرے میں کہ یہ بدبختیاں، انسانوں کی یہ مصیبتیں کم ہو جائیں. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، ہر اچھا انسان بطور انسان اچھا انسان. ابھی مذہبی فکر کو چھوڑ، توجہ کریں. جب ایک اچھا انسان، ایک سمجھدار انسان وہ نئی لوگوں کے بارے میں سوچے بغیر رہ سکتا کہ کیوں یہ پریشان ہے، کیوں یہ محروم ہے، کیوں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ تڑپتا ہے. تو وہ خالق جس نے سب انسانوں کو بنایا ہے، وہ بھلا انسانوں کو کامیاب زندگی کے لیے کوئی نظام دیے بغیر چھوڑ دیا اس نے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ یعنی اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان بنائے اور گویا بنا کے پھینکی گیا، زمین پر پھینکی گیا، ڈھیروں ہو جاؤ تم، کوئی سسٹم نہیں ہے، بنانا ہے تو کچھ خود بنا لو، بس میں نے تماشا دیکھنے کے لیے تمہیں بنایا. کیسے تم آپس میں لڑتے ہو، کیسے ایک دوسرے کو مارتے ہو، کیسے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہو، میں دیکھ کے انجوائے کروں گا. میرا سجیسٹڈ کوئی سسٹم نہیں ہے تمہارے لیے، تو بنانا ہے تو خود بنا لو. آیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے.
میں ایک موضوع کی طرف واپس آؤں گا. مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا. بعض دفعہ بندہ بات کسی ڈائریکشن میں کر رہا ہوتا ہے اور سمجھنے والے بعض دفعہ اور ڈائریکشن میں سمجھ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے جو بعد میں سوال کر لیتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 3 طرح کے ہوتے زیادہ ہیں لیکن 3 بتا رہا ہوں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے صرف سننا, سنتے اسے کوئی بات عجیب لگے کہتا ہمیں کیا, تو سننا, یہاں پر آئے ہیں اپنا ثواب کا اکاؤنٹ فل کرا کے ہم نے واپس جانا, جو مرضی ہوتا رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بات سنتے ہیں, انہیں بات عجیب لگتی ہے یا بعض اوقات ان کو غلط بات لگتی ہے, بات سن لیتے ہیں, جس نے کی ہوتی ہے اس سے سوال نہیں کرتے. جب کسی اور محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ پھر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہوئے 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 آج جناب مولانا نے تباہی پھیر دی, آج جناب یہ فلان کر کے چلا گیا. اور دوسرے بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بغیر تصدیق کیے مان بھی لیتے ہیں, جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے کہ جن کو جب بات سمجھ نہیں آتی یا بات غلط لگتی ہے تو سب سے پہلے جس نے بات کی ہوتی ہے اسی سے سوال کرتے کہ آپ نے جو بات کی ہے ہمیں یہ سمجھ آئی ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ. ٹھیک ہے, تو میں کل جب غیر المغضوب علیہم اور ولا والی بات کر رہا تھا اس سے پہلے بھی, تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آغا جان تو پھر یہ جو ہم تقلید کرتے ہیں, ان کو لگا کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ تقلید کے خلاف ہے. جبکہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو ہے نا الذین صراط الذین انعمت علیہم, میں ایک دفعہ واپس آ گیا, پھر ہم اسی پر اپنی جو بات شروع کی اس کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ ضروری سمجھ رہا ہوں اس کو. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما, رہنمائی فرما, ہمیں دکھا, ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ان لوگوں کا راستہ جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا کی. یہ خود لیڈرشپ کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے. یعنی اے اللہ ان لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق دے, ان لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق دے جو اس صراط مستقیم پر بہترین چلے. ورنہ کس کی طرف توجہ کروائی جا رہی ہے؟ اگر مجھے بتا دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی, لیکن تو مجھے کیا, میرے پاس یہ ہدایت آ گئی ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے اہل بیت کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, میں قرآن پڑھوں گا خود چلوں گا. یہ صراط الذین انعمت علیہم سسٹم کو مکمل کر رہی ہے. توجہ فرما رہے کہ تمہیں رہنمائی بھی چاہیے, تمہیں راہبر بھی چاہیے. اور جو میں آپ کو آیات سنا رہا تھا وہ ان کی تنبیہ کر رہی ہیں جو غلط راہبر چن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, غلط لیڈر, غلط رہنما چن لیتے ہیں, بالخصوص دینی رہنما. رہنما تو چاہیے, رہنما تو چاہیے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس کو بنا رہے ہو, کس معیار پر بنا رہے ہو کہ میں اپنے دین کے معاملے میں اس کو فالو کروں گا. کیا معیار ہے چننے کا؟ میں آپ کو ایک معیار کی طرف اشارہ کروں بڑی معذرت کے ساتھ. میں دینی تناظر سے ہٹ کے میں دنیا داری کے تناظر میں بات کرتا ہوں. دینی معاملات میں بھی چلتا بعض اوقات ہوئی ہے. جعفر طیار میں الیکشن ہو رہا ہو, 2 امیدوار کھڑے ہو, لیڈر کا معیار چننے کا بتا رہا ہوں, ہمارا معیار کیا ہے. پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ خود بتائیے گا, ایک بندہ 7-8 کروڑ کی گاڑی پر آتا ہے, ایک امیدوار, دوسرا CD70 پہ آتا ہے.
کون جیتے گا؟ بتائیں نا، آپ نے ووٹ دے دیں، کون جیتے گا؟ ایمانداری سے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوں، کس کی شخصیت سے امپریس ہو گیا؟ چاہے اندر گاڑی کا رنگ بھی سفید ہو، اندر کالے ترین کرتوتوں والا بندہ بیٹھا ہو، زیادہ تر ہمارے کلچر میں وہی جیتتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مقابلے میں CD70 والا شاید اس کو تو پنڈال میں گھسنے بھی نہ دے تقریر کرنے کے لیے، دھکے دے کے باہر نکال۔ ہمارے اپنے معیار ہیں نا، یہی معیار معذرت کے ساتھ مکہ والوں کا تھا، قریش مکہ کا تھا۔ وہ رسول اللہ سے کہتے تھے، جو قرآن نے خود بیان کیا، وہ رسول اللہ سے کہتے تھے تمہارے اندر ہے کیا چیز کہ تمہیں اللہ نے نبی بنایا؟ نہ تمہارے پاس پیسے ہیں، نہ تمہارے آگے پیچھے بندے چلتے ہیں، نہ تمہارے کپڑے سیٹھوں والے ہیں، نہ تمہارے آنے جانے کے چال کا انداز، واکنگ سٹائل، کچھ بھی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے نبی بنایا کیوں؟ تم نہیں، جھوٹ بولتے ہو، نبی نہیں ہو تم۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے عظیم انسان پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ ان بدبختوں کی نظر میں اللہ کا نبی عظیم نہیں تھا۔ عظیم کون تھے؟ جن کے مال، جن کے باغات، جن کے محلات، جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، اس زمانے کے فیشن کے مطابق، عمرا کی نشانیوں کے مطابق۔ تو کہتے تھے تمہارے اندر تو بات ہی کوئی نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نبی نہیں ہو۔ یعنی ان کے معیار کے مطابق اگر کسی کو نبی بننا تھا تو مثلاً ابو سفیان کو بننا تھا، چونکہ ابو سفیان جب تقریر کرتا ہے تو سارے کہتے ہیں جناب سردار صاحب بول رہے، واہ واہ، آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ آپ کے چار بندے ساتھ نہیں ہوتے، آپ جب باہر نکلتے ہو، آپ کیسے نبی ہو؟ یہ بالکل ایسا ہے، بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہو لیکن ہو CD70 پر، اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، لیکن ایک نمبر کا بے ایمان بھی اگر 7-8 کروڑ کی گاڑی سے اترے گا، سارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، جیسے قارون کے زمانے میں قارون کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں ایک دن قارون نکلا، قرآن نے بیان کیا، قارون نکلا اور ساتھ اس کے پورا ایک دستہ تھا جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کے چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا بلا تھی، سوئس وغیرہ بینک تو نہیں ہوتے تھے، ورنہ آج کے قارونوں کے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، جنہوں نے اپنے ملک کو لوٹ لوٹ کے غریبوں کے پیٹ پھاڑ پھاڑ کے دبئی، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں بنائے ہوئے ہیں، شاید اس سے بڑے قارون ہوں، تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ لیکن بالآخر یہ قارون جو سمبل تھا باطل مال اور باطل اقتدار فرعون کی سپورٹ کا، حالانکہ یہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، تو یہ نکلا پورے اپنی پروٹوکولز کے ساتھ، پورا دستہ چابیاں اٹھا کے چل رہا ہے۔ مالداروں کو شو مارنے کا شوق بھی بہت ہوتا ہے کہ بندے دیکھیں تو صحیح کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ باہر نکلا، اب جب پبلک نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے سارے حسرت کرنے لگے، ہائے ہمیں بھی ملا ہوتا۔ اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ اسی دن اس پر عذاب آنا تھا، تو وہ جو دیکھ کے ہائے ہائے کر رہے تھے، انہی کے سامنے فرعون زمین میں دھس گیا، فوراً پبلک نے ٹرن مارا، شکر ہے اللہ نے ہمیں نہیں یوں دیا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں دعا اپوزٹ ہو گئی، تو شکر ہے ہمیں نہیں دیا تھا، ورنہ ہم بھی یہ بیڑا گرک ہوا پڑا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کل، وہ کیا تھا؟ کرائیٹیریا کیا ہے رہبر کے انتخاب کا؟ شارٹ کروں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا رہبر، نمائندہ رب العالمین کون ہے؟ سرور انبیاء، خاتم النبیین، جد الحسن والحسین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلا رہنما۔
اس کے بعد مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے پیروکاروں کی، ان کے ماننے والوں کی نظر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اس کے بعد امام حسن مجتبی، اس کے بعد امام حسین اور ان کی اولاد تا امام زمان. توجہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد ایک زمانہ آیا جس کو ہم زمانہ غیبت کہتے ہیں. غیبت حضور کا اپوزٹ ہے. حضور یعنی کوئی حاضر ہو، حاضر ہو یعنی ہمارے درمیان موجود ہو. جیسے ایک زمانے میں رسول اللہ کو لوگوں کے درمیان موجود تھے، مولا لوگوں کے درمیان موجود تھے، جوانان جنت کے سردار لوگوں کے درمیان موجود تھے، باقی ائمہ لوگوں کے درمیان موجود تھے. آج میرا اور آپ کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ ان ہستیوں میں سے، ائمہ معصومین میں سے کوئی ہمارے درمیان موجود ہو کہ جب ہمارا جی چاہے ہم جا کے مثلا ان سے بات کر لیں، ان سے سوال پوچھ لیں، کسی طرح ان سے کمیونیکیشن کر لیں. اپنے اختیار میں ہمارے نہیں. تو زمانہ غیبت میں پھر کیا ہوا؟ سب آزاد ہو، جس کا جدھر منہ لگے ادھر چلے جاؤ. ائمہ نے یہ بتایا یہ نہیں، ائمہ نے خود ہی کوئی رہنمائی کی ہے کہ جب ہماری غیبت کا زمانہ ہو تو پھر کیا کر رہے ہیں. تو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے غیبت کے زمانے کے لیے ہماری کچھ رہنمائی فرمائی ہے تاکہ ہم بالکل ہی ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. رہنمائی در حقیقت وہی ہے جو قرآن نے اور محمد و آل محمد نے کی ہے، لیکن آپ کو شارٹ لفظوں میں، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ جب ہماری غیبت کا زمانہ ہو تو پھر ہم تمہیں کچھ شرائط بتا رہے ہیں، کچھ کرائٹیریا بتا رہے ہیں. تو جن میں یہ کرائٹیریا پایا جاتا ہو تم نے ان کو فالو کرنا ہے، اور ان میں سے بھی جو زیادہ ان شرائط کو رکھتا ہو وہ زیادہ اس کی قابلیت رکھتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس سے دین کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ بڑی سمپل اور کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ کو کوئی بدن میں کوئی بیماری درپیش ہو، کوئی آپ کے بدن میں درد ہوگی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا انجینئر سے؟ کس سے پوچھیں گے؟ جی کوئی انجینئر کہے او میں امریکہ سے ڈگری لے کے آیا ہوں، مجھ سے پوچھو. اس کی ڈگری اس چیز کی نہیں ہے. مثلا آپ جناب فرض کریں گھر بنوا رہے ہو، بڑی شوق سے بنانے لگے ہیں، آپ نے زمین خرید لی، اب آپ کو نقشہ بنوانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک آرکیٹیکٹ بلایا ہوا ہے، اوپر سے میں بھی آ جاؤں، میں کو چھوڑو آرکیٹیکٹ کو، میں اتنے سال قوم میں رہا ہوں، میں بنا کے دیتا ہوں. آپ کو شاید شک پڑے کہ قوم میں رہ کے یہ آرکیٹیکچر پڑھتا رہا، تبھی تو کہہ رہے ہیں. تو آپ نے قوم میں آرکیٹیکچر بھی پڑھا؟ میں نے قوم میں نے دینی تعلیم پڑھی ہے، میں جو آرکیٹیکچر، لیکن گھر کا نقشہ میں بناؤں گا. آپ کہیں گے مولانا تھوڑے سے خرابی کر رہے ہیں. تو آپ طریقے سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ کس طرح عزت احترام سے مولانا کو یہاں سے ادھر ادھر کیا جائے تاکہ میرا اصلی بندہ نہ بھاگ جائے. تو انسان کی کامن سینس، سادہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب کسی بھی شعبے میں تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس شعبے میں جو زیادہ علم رکھتا ہے اس سے پوچھو. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے؟ جو کوئی اور طریقہ کرتا ہے وہ عقل والا طریقہ نہیں کرتا. پھر آپ مثلا آپ کو درپیش ہوا، ڈاکٹر کو آپ جانا تھا، آپ گئے جناب، ایک روڈ پہ آپ نے دیکھا ڈاکٹرز کلینکس کی لائن لگی ہوئی ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے نا جس پہ 10 آ گیا ادھر چلا جاؤں گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چلو چلے گا.
یہ بہتر طریقہ ہے، یا کہ یار اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سب سے اچھا کون ہے؟ اگر آپ سنجیدہ ہیں اپنی بیماری کے بارے میں، آپ کو تکلیف درد بھی زیادہ فیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا چاہیں گے؟ عقل کیا کہے گی؟ دل آپ کا کیا کرے گا؟ یار ان میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ چاہے اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ 1 2 3 10 ہو، چاہے ٹاس کرنے والا ہو، چاہے استخارہ کرنے والا ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ کا دل یہ کرے گا جو سب سے بیسٹ ہے اس کے پاس جو کرے گا، نہیں کرے گا؟ تو یہاں بھی مسئلہ دینی معاملات میں بھی یہی ہے کہ فائنلی جس کی بات تم نے سننی ہو اس کا انتخاب تم نے اگر کرنا ہے تو کیا دیکھو؟ جس میں یہ معیار سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ علم پایا جاتا ہو اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اعلم۔ کیا کہتے ہیں؟ کیسے سب سے بڑے کو کہتے ہیں اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سب سے زیادہ سب سے بڑے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ اعلم۔ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم، بہت سارے علماء ہیں لیکن ان کے درمیان یہ اعلم۔ تو یہ جو فروع دین میں، نہ اصول دین میں، یاد رکھیں اللہ ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ چونکہ تقلید آپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں اس کو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں؟ اوپر سے کہیں سے کسی بڑی اتھارٹی سے اس کے پاس اتھارٹی آئی ہے، اسے دی گئی ہے، تب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ مجتہد فرض کریں، سمپل زبان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، مجتہد کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ ائمہ نے کہا ہے۔ آگے سے کوئی کہے میں ائمہ کی بات کیوں مانوں، ائمہ کیوں اتھارٹی ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ائمہ کو رسول اللہ نے اتھارٹی بنایا۔ کیا میں رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ کسے اتھارٹی بنایا؟ تو بات کہاں پہنچے گی؟ الٹیمیٹلی بات کہاں پہنچے گی؟ اللہ پر۔ تو جب تک انسان دلیل سے، اس لیے کہتے ہیں اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، باطل ہے، اصول دین میں تقلید باطل ہے۔ چونکہ تقلید یہ ہے کہ کسی کے پاس اتھارٹی ہے اس لیے آپ اس کی بات مان رہے ہو، تو جب اس کی اتھارٹی ثابت نہیں ہو، کہاں سے آئی ہے، کس نے اس کو دی ہے، آپ اس کو ہی نہیں مانتے ابھی، تو پھر اس کی اتھارٹی کیسے مانو گے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا اصول دین کو دلیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے۔ اس معاملے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید کا میدان کون سا ہے؟ فروعات دین۔ فروعات دین، چونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں، مجھے پتہ چل گیا میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ تو مجھے پتہ چل گیا، قرآن پڑھنے سمپلی پتہ چل گیا، لیکن مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اگر بیچ میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے مجھے حج کیسے کرنی ہے، مجھے خمس کیسے ادا کرنا ہے، مجھے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، مثلا مجھے روزہ کیسے رکھنا ہے، کیسے روزہ باطل ہوتا ہے، کب قضا رکھنی ہوتی ہے، کب کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، بہت کچھ ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کی طرح ان ساری پیچیدگیوں کو جاننا نہ ہر انسان کے بس میں ہے، نہ ہی معاشرے میں یہ پاسبل ہے، ورنہ سارے ہی مجتہد بن کے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں دوسرا کوئی کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں کر سکتا، جبکہ معاشرے کو ہر شعبے میں لوگ چاہیے۔ لہٰذا کچھ لوگ جو اپنی زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان میں سے بھی پھر کچھ لوگ اونچے والے درجے پہ جاتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ فلٹر ہوتے ہوتے بالآخر وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جن کو آپ مراجع تقلید کہتے ہیں۔ فروعات دین میں، عام روزمرہ کے مسائل میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ آپ کو پیش آنے والے مسائل کا حل بتاتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، نہ کہ اپنی نگاہ میں۔ اب یہ بات آئی ہے تو ذرا سمجھ لیں، کوئی بھی مجتہد بڑے سے بڑا عمارت سسٹمیٹک دکھائی دے گی،
کہ ان چیزوں کی روشنی میں قرآن کی یہ آیات، اہل بیت اطہار کی یہ روایات، ان کی روشنی میں، ان اصولوں کے نتیجے میں یہ اس نقطہ نظر پر میں پہنچا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اچھا کوئی اور طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ سوچ لیں، آپ یوں فرض کریں، آپ ایک پیچیدہ کیس لے کے جاتے ہیں کسی لائر کے پاس، چھوٹے لیول کا لائر ہے ایماندار، ٹھیک ہے ایماندار، فرض کریں ہے ایماندار، وہ آپ سے کہے گا یہ میرے بس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، فلان کے پاس جاؤ۔ تو آپ پہنچتے ہیں ایک بڑے لائر کے پاس، آپ کا مسئلہ بھی ایسا ہے جو آج تک پیش ہی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے نا آپ حج پہ جائیں، یقین کریں ہر سال لوگوں کو ایسے مسئلے پیش آتے ہیں جو پہلے ہوئے نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے پہلے۔ کیوں؟ کہ جس جگہ پہ فلانا عمل انجام دینا تھا، مثلا سعودی گورنمنٹ نے اس کی شکل ہی بدل دی۔ مثلا پہلے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے پلر تھے 3، ایک سال گیا، ہم نے دیکھا اوہ یہ کیا ہو گیا، پلر تو غائب ہو گئے، یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، اتنی لمبی دیوار ہے، اب میں کیا کروں؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، چلو بسم اللہ ہمیں بھی بتاؤ، اگر اتنا زبردست آپ کا رابطہ ہے، امام سے پوچھو اس دیوار کو ہم نے کیسے کنکر مارنا، وہ بتائے گا بھی تو ہم نہیں مانیں گے وہ بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی امام نے کہا ہے کہ جو تمہارے سامنے دعویٰ کرے نا میں ملا ہوں، کہو جھوٹ بول رہے تھے، تاکہ لوگ تمہارے ساتھ فراڈ نہ کریں زمانہ غیبت میں۔ میری ملاقات کے دعوے کرنے والوں کو ریجیکٹ کر، امام کا اپنا فرمان ہے توقیات میں۔ تو وہ جو رہنمائیاں قرآن اور حدیث میں آلریڈی موجود ہیں، انہی سے عکس کرتے ہوئے ایک اسپیشلسٹ، ایک بڑا لائر، قانون دان، قانون کا مجتہد، وہ کیا کرے گا؟ ایک رائے پیش کرے گا کہ یہ جو تمہیں مسئلہ پیش آیا ہے، اس قانون کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں یہ اس کا حل بنتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اسپیشلسٹ جو ٹاپ پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جو نئے آنے والے چیلنجز کو وہ میٹ کرتے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتے، اوپر بیٹھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح دینی نظام میں مجتہدین کا سسٹم ہے، اس سے بہتر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے؟ آپ اگر ذہن میں آ جائے سوچنے کے بعد سجیسٹ کر کہ یہ سسٹم اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جناب آپ خود پڑھیں۔ اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ خود ڈاکٹر بنو۔ تو میں اپنے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ میں سارے کام چھوڑوں گا، جا کے میڈیکل کالج میں داخلہ ڈھونڈوں گا تاکہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے، عملی نہیں ہے۔ ایسا انسانی معاشرہ کیسے چلتا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک جناب بزنس مین ہے، ایک کمپیوٹر کا اسپیشلسٹ ہے، ایک جناب ہوائی جہاز چلاتا ہے، ایک بس کا ڈرائیور ہے، ایک ٹرک کا ڈرائیور ہے۔ یہ جو کاموں کی انسانوں کو ضرورت ہے سارے مل جل کر تقسیم ہو گئے ہیں، اور اگر ہر بندے کو ہر کام خود کرنا پڑے معاشرہ نہیں چل سکتا، زندگی رک جائے گی انسانوں کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بالکل عاقلانہ ترین سسٹم کون سا ہے؟ وہ تقلید کا سسٹم ہے جس کا دائرہ کار فروعات دین ہے، نہ اصول دین، اور اس میں بھی جو انتخاب کرنا ہوتا ہے، کریں ہم نہ کریں وہ پھر ہماری مرضی ہے، لیکن جو رہنما تھے، جو معصوم ائمہ تھے، انہوں نے کرائیٹیریا بتایا ہے کہ یہ شرائط، صرف علم نہیں اور بھی شرائط ہے، یہ شرائط رکھتا ہو اور اس اعتبار سے جو عالم ہو، سب سے دوسروں سے بہتر ہو، اس سے جا کر تم رجوع کرو۔ ہماری غیبت کے زمانے میں اس سے دین کے مسائل پوچھو۔ اور وہ جو آیات سنائی تھی، تمام کروں بات کو، وہ کن کے لیے تھی؟ میں نے تو عرض کیا تھا ضالین کون ہے؟
جنہوں نے کسی سستی کی وجہ سے، کسی غیر سنجیدگی کی وجہ سے جس کو رہنما نہیں بنانا تھا اس کو رہنما بنا لیا. ورنہ رہنما کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو. تو آج کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مثلا مثال کے طور پر ہم ائمہ سے پوچھیں گے. بالکل ائمہ سے پوچھا جائے گا، لیکن آپ مجھے کسی مثلا امام سے پوچھ کر، حتیٰ کہ کتابوں میں موجود احادیث میں ڈائریکٹلی مسئلہ ڈسکس ہوا ہو کہ امام سے پوچھ کر بتائیں بٹ کوائن خرید سکتا ہوں یا نہیں خرید سکتا، بٹ کوائن کا بزنس میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. بٹ کوائن تھا ادھر، انہوں نے بٹ کوائن کو ڈسکس کیا. میں دوسرے بندے کی مثال کے طور پر میں اپنے پاؤں کی چمڑی اپنے سر پہ لگوا سکتا ہوں. پلاسٹک سرجری کا میں نے پاؤں کی چمڑی یہاں سے اتار کے انہوں نے میرے چہرے پہ لگا دی. میرا چہرہ ایکسیڈنٹ میں خراب ہو گیا تھا، سرجنز نے، پلاسٹک سرجنز نے یہاں سے چمڑی اتاری یہاں پہ لگا دی. اب جب میں منہ دھوؤں گا میرا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ڈسکس ہوا اس زمانے میں پلاسٹک سرجری ہوتی تھی. تو وہی باتیں جو شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے بیان کی ہوئی ہیں انہی سے اخذ کرتا ہے وہ جو ان کا اسپیشلسٹ ہے، جس کا کام ہی انہی کے اندر سر کھپانا ہے ساری عمر کا. تو وہ بہتر ہے یا آپ جا کے پان کے کھوکھے والے سے پوچھیں یار یہ پلاسٹک سرجری اگر کراؤں تو میرا وضو صحیح ہو جائے گا؟ وہ کہے گا بھائی جی کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں، میں ہوں نا. انشاءاللہ کے بعد واضح ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے ترجمے وغیرہ سے آپ سب آشنا ہیں، لیکن اس میں جو اس آیت میں سب سے زیادہ جو ہماری توجہ کا فوکس ہوتا ہے عوام الناس میں بالعموم وہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، اور خاص طور پہ شیعوں کا. وسیلہ جائز ہے، وسیلہ جائز نہیں ہے، بحث ہوتی ہے نا مذہبی مختلف مسالک میں. تو ہم نے کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ راستہ ہے تقوی، اللہ کی قرب کے وسیلے تلاش کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کامیاب ہو جاؤ. جس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آج اشارہ کر پاؤں گا، کل انشاءاللہ پھر اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے، کہ اس پوری آیت میں ہم پہلی والی سائڈ کو بھی تھوڑا پرے ہی رکھتے ہیں. کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں. سائڈ پہ ہمارا زیادہ مطلب نہیں، تقوی ہم سے نہیں ہوتا. بعد میں جو آ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. یہ بیچ والا بڑا خوبصورت ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور یہ کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ وسیلے سے ہماری خواہشات، مرادیں، دعائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری پوری ہوگی. لہٰذا تم یہ سر بھی کاٹ دو، دم بھی کاٹ دو، بیچ والا پیس ہمیں دے دو. اتقوا اللہ بھی ختم کر دو، جاہدوا فی سبیلہ بھی ختم کر دو. کیا دے دو ہمیں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ غلط ہے. دین کی کسی بھی چیز کے ساتھ یہ کام کرنا کہ یہ والا سائڈ پہ کر دو، یہ والا سائڈ، یہ بیچ والا دے دو، یہ بہت مزے کا ہے. پروردگار عالم فرمائے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ اطاعت والی بات ہے، سائڈ پہ کرو، رحمت والی بات بس ہمیں دے دو.
ایک عالم دین فرما رہے تھے، اور اسی آیت کو پڑھ کر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آل عمران کی آیت ہے، نمبر مجھے یاد نہیں، 130 سم تھنگ آیت ہے یہ. کسی کو چاہیے ہو تو میں بتا دوں گا نمبر بعد میں، لیکن کم ہی کسی کو چاہیے ہوتی ہے، تصدیق کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں. اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے بندے کو جھوٹ بولنا چاہے نا، بڑے آرام سے بولتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کسی نے چیک نہیں کرنا. اور یہ بتا دو آپ کو، واٹس ایپ پر جو آتا ہے نا، کوئی چیز لکھی ہوتی ہے اپنے مطلب کی، نیچے 10 کتابوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، 99% جھوٹ ہوتا ہے. اس لکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے 10 کتابوں کے نام دیکھ کے امپریس ضرور ہوگا، وہ 10 کتابوں میں جھوٹ تھوڑی ہو سکتا ہے، لیکن چیک نہیں کرے گا کہ 10 کتابوں میں سے ایک میں بھی یہ بات ہے یا نہیں ہے. لہٰذا یہ جھوٹ کا بازار بہت ترقی کر گیا ہے، اسٹاک ایکسچینجز کی بہت ہی اچھے بزنس میں جا رہی ہے، آتی نہیں ہے نیچے، اوپر سے اوپر جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس آیت کریمہ کو جو اس کا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا جو مکمل تصور ہے، جو اس کی مکمل تصویر ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں. آج کی گفتگو یہاں پر میں تمام کرنے کی طرف، سمیٹنے کی طرف لے کر آتا ہوں. توجہ فرمائیں. میں نے سٹارٹ کہاں سے کی تھی بات، کہ اگر کوئی بڑا انسان بھی ہو تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے سوچتا ہے، تو بھلا خالق نے نہیں سوچا ہوگا؟ خالق نے تو اتنا سوچا ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان بغیر مربی کے، اس نے بغیر استاد کے، بغیر معلم کے زمین پر نہیں چھوڑے. کیسے؟ پہلا انسان جو زمین پر اتارا، اس انسان کو نبی بنایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان تو موجود ہوں لیکن میری تعلیم ان تک نہ پہنچ رہی ہو. بس دنیا میں لوگ بھی سجیسٹ کرتے ہیں نظام جو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں رائج ہے. ایک مومن یہ سوچے، ایک مومن یہ سوچے کہ خالق نے یہ جو میری روزمرہ کی زندگی ہے، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک، جب فلان مفکر، فلان فلسفی، فلان رہنما، جب وہ اپنے لوگوں کے لیے اس نے ایک نظام پیش کیا ہے زندگی کا کہ اس طرح سے معاشرہ چلنا چاہیے، اس بنیاد پر قوانین بننے چاہیے، کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے میری نظروں میں، تو کیا میرے خالق نے کوئی نظام ہمارے لیے سجیسٹ کیا ہے؟ اور کیا اس کے نمائندوں نے وہ نظام ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی؟ تو جب انسان غور کرے گا تو دیکھے گا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے اسی کام کے لیے ذمہ داری سونپی تھی. 1,24,000 نبی کیا کرنے آئے تھے؟ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ ہم ایک دیندار بزرگ شخصیت کا تصور جو اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، وہ تصور ہی ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دینی رہنما ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ بزرگ ہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ بھی ایسے ہی ہوں گے، ذرا بڑے لیول کے. آج کل دینی اور روحانی شخصیت سب سے بیسٹ کون سی ہے؟ جو بالکل سفید نورانی اس کی داڑھی ہو، ایک کمرے میں ایک گدی پر بیٹھا ہوا ہو، وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہ پی سکتا ہو، کوئی دوسرا ہی پلاتا ہو اس کو، چونکہ بہت ہی مقدس ہے، ہاتھ ہی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے؟ اور ان کا کام پھر کیا ہے؟ ان کا کام ہے پڑھ پڑھ کے پانی پہ پھونک مارنا، جا پتر اللہ شفا دے گا، جا تیری شادی ہو جائے گی، جا. یہ کام ہے ان کا.
لوگ سمجھو کتنا مقدس ہستی، کتنا نور ہے چہرے پر. یقین کریں حرام کھا کھا کے جو اے سیوں سے باہر نہیں نکلتے اور کریمیں لگا لگا کے سفید چٹے ہو جاتے ہیں، ان جتنا نور ہے ہی نہیں کسی کے اوپر. حرام خوروں کے چہرے پہ نور دیکھا آپ نے؟ بہت نور ہوتا ہے. جس کی نگاہ یہ والی ہو اس کو بلال کے چہرے کا نور دکھائی دے گا ہی نہیں، لیکن اسے کسی حرام خور پیسے والے سیٹ کے چہرے پر بہت نور دکھائی دے گا، دل کرے گا چوم لوں اس کا ماتھا جا کے، اتنا سونا ہے. لیکن کسی کالی چمڑی والے حق حلال کی مزدوری کرنے والے نمازی پرہیزگار کے نزدیک بھی جانے کا دل نہیں کرے گا. اس کا معیار ڈیفرنٹ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سمیٹو بات کو. پروردگار عالم نے ان انبیاء کے ذمے کیا لگایا کہ ان کو جا کے بتاؤ. نمبر 1 کہ یہ جو پوری کائنات بنائی ہے یہ میں نے بے مقصد نہیں بنائی، اور اس پوری کائنات میں تم انسانوں کو بھی اللہ نے، تمہارے خالق نے بے مقصد نہیں بنایا. ہر تھوڑا سمجھدار انسان بھی جو بھی کام کرتا ہے کسی مقصد کے تحت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی مقصد کے تحت کرتا ہے. اور جس بندے کے جتنے زیادہ با مقصد کام ہو لوگوں کی نظروں میں وہ اتنا عقل مند اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے، اور جس کے بےہودہ اور بے مقصد کام، لغو ایکٹیویٹیز زیادہ ہو، بے مقصد ادھر ادھر لوفر پھرتا رہتا ہو، اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں بےہودہ انسان ہوتا ہے. تو گویا خالق یہ پیغام پہنچاتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کہ تم جو ایک انسان بھی جو بے مقصد کام کرتا ہو اس کو بھی سمجھدار نہیں سمجھتے، تو خبردار اپنے خالق کے بارے میں یہ تصور نہ کرنا کہ اتنا بڑا نظام اس نے کسی مقصد کے بغیر خلق کیا. اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ تم اس دنیا میں بے مقصد آئے ہو، موجے کرو، فلان کرو، چائے پیو، گپے لگاؤ، ٹھیک ہے جو جاب بھی کر لو تاکہ دال روٹی چلتی رہے، یہ کرو وہ کرو، حرام مل گیا تو حرام بھی کر لو، کوئی نہیں، موجیں ہی کرنی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر کس کو پتہ ہے. اس لیے آئے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسا مت سوچو. اپنے نمائندوں کے ذریعے پھر اگر اے پروردگار تو نے یہ بے مقصد باطل خلق نہیں کیا تو پھر کس لیے خلق کیا ہے؟ پھر وحی کی آواز سنائی دیتی ہے مختلف طریقوں سے. ایک جگہ یہ فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. کبھی دوسرے پہلو سے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ موت و حیات کا نظام اس نے اس لیے خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. عمل کے اعتبار سے خوبصورت، احسن حسن سے ہے، خوبصورت ترین عمل کرنے والا کون سا ہے. پہلے نمبر پر اللہ کی نظروں میں وہ عمل اچھا ہو، پھر اس اچھے عمل کو کون اچھے ترین طریقے سے کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھے ترین طریقے سے کون کرتا ہے. یہ اللہ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اس مسابقے کے لیے، اس کمپٹیشن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذمہ لگاتا ہے کہ معاشرے کو جا کر ایسا بنا دو کہ یہ کام کرنا میری مخلوق کے لیے آسان ہو جائے. معاشرے کا ماحول ایسا ہو کہ جس میں اچھائیوں کا غلبہ ہو، اچھائیوں کی ترغیب دی جاتی ہو تاکہ لوگ اچھے کاموں کی طرف دوڑیں.
ایسا معاشرہ نہ تشکیل دینے دینا جس میں گناہوں کے موقع زیادہ ملتے ہو، جہاں گناہوں کی اشتہار بازی کی جاتی ہو، جہاں گناہوں کی طرف دعوت دی جاتی ہو، بے حیائی پھیلائی جاتی ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ایسے معاشروں کو بدل کر پاکیزہ معاشرے بنا دینا جہاں نیکیوں کی دعوت اور نیکیاں انجام دینے کے موقع میرے بندوں کے لیے زیادہ ہو۔ لہذا آپ دیکھیں اللہ کے نبی کونے میں بیٹھ کے پانی دم کر کے نہیں دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ اسلام کا حکم دیا، ایسی تڑپ کے ساتھ رسول اللہ نے محنت شروع کی کہ جس خالق نے وہ حکم دیا تھا اسے کئی بار قرآن میں اپنے نبی سے کہنا پڑا کہ اے رسول، یہ بات ہم نے یہ حکم آپ کو اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ اگر کوئی باپ کسی بچے سے کہے بیٹا محنت کرو، میں چاہتا ہوں تمہارے نمبر اچھے آئیں، توجہ فرما رہے ہیں، اور وہ دیکھے میرا بچہ اس طرح پڑھ رہا ہے، اس طرح پڑھے، اور ایک دن آئے اور بچے کو پیار سے کہے میرا بیٹا میرے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو۔ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ باپ کب یہ جملہ بولے گا؟ جب دیکھے گا کہ بچے نے تو ہر چیز بھلا دی ہے، نہ اس کو پراپر کھانا یاد ہے، نہ اس کو ریسٹ کرنا یاد ہے، اس کو صرف ایک بات یاد ہے کہ میرا باپ کیا چاہتا ہے۔ تو وہی باپ جس نے پہلے وہ بات کہی تھی وہی اسے آ کے پیار سے کہتا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں، تھوڑا ریسٹ بھی کر، تھوڑا کھانا بھی کھا، تھوڑا آرام سے۔ میں نے اس لیے نہیں کہا، میری مراد یہ نہیں تھی۔ چند جگہوں پر قرآن میں اللہ نے اپنے رسول سے یہ فرمایا۔ اتنا رسول اللہ محنت کرتے تھے، ایک ایک بندے کے پاس جا کر اپنی بات سنانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی توہین اور بدتمیزی کے باوجود، ان کے پتھر مارنے کے باوجود، ان کے جادوگر اور ساحر اور قذاب اور کاہن اور مجنون اور شاعر وغیرہ کے القاب دینے کے باوجود پھر تڑپ کر ان کے پاس پہنچ جاتے کہ جو تم نے کہنا تھا کہہ لیا، اپنے دل کی تم نے بھڑاس اتار لی، اب کم از کم میری بات تو سن لو۔ اللہ کا نبی، اسی لیے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مکہ میں یہ حالت ہے، مدینہ میں آئے، مکہ میں بھی فل مصروف، آج کے جو کانسیپٹ ہے نا پیر سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ کی شخصیت ذرہ برابر بھی ان سے میچ نہیں کرتی۔ نہ یہ اسلام کا رہنما وہ ہے جو متن معاشرہ میں ہو، معاشرے کے اندر ہو، معاشرے جو انسانوں کو جتنی مشکلات چیلنجز درپیش ہیں سب کے لیے وہ بھی ایکٹیو ہو، وہ رسول کا پیروکار ہے۔ چونکہ اللہ نے کسی پیر کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا، اس رسول کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے، اس کو فالو کرو اگر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہو جو مجھے پسند ہے۔ ہر شخصیت پرکھی جائے گی رسول اللہ کی شخصیت پر۔ اگر نام رسول کا لے رہے اور کام سست ترین آدمیوں والے ہیں، پڑھا ہو کیا کہتے ہیں رام نام جپنا پرایا مال اپنا، یعنی تو نام ایسے کرو تاکہ لوگ اپنے پیسے لا کے اور تمہیں دیسی مرغے کھلاتے رہیں، خود تم کچھ بھی نہ کرو، بیٹھے رہو، صرف پھوکے مارتے رہو بیٹھ کر۔ یہ نہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، نہ مولا کی سیرت ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی کی سیرت ہے کہ لوگوں سے کہتے ہو کہ ہم سے دم کرا کے لے جاؤ اور دیسی مرغا دے جاؤ ہمیں، مثال کے طور پر۔ بات کی اختراعات، جب لوگ دین کے بارے میں رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں عوام سست ہو گئی، پھر اس قسم کے لوگ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، جہاں گڑ پڑا ہو مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں اسے کھانے کے لیے۔ ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس ماحول کو استفادہ کرنے والی چیزیں خود بخود مخلوقات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اللہ کے نیک بندے میری مراد نہیں ہے جو بے غرض بے لوث اپنے کام سے اپنا ان کا سسٹم ہے، لیکن مثلا اہل بیت اطہار کی روایات کے مطابق جو نہیں جانتا اس کو کچھ بتا دے، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کا نیک بندہ لیکن اسی کو کاروبار بنا کے بیٹھنے والے اور کوئی کام بھی نہ کرنے والے اور ساتھ پتہ نہیں جھوٹ میں اپنے باپ دادا کے موج سے گھڑ کے بیٹھ جانے والے، یہ اور چیز ہے۔ جب مدینہ میں آئے پورا معاشرہ قائم کیا،
اپنی حکومت قائم کر. سب سے پہلے آتے ساتھ ایگریمنٹ کیا. وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے، یہودی جو تھے، مدینہ کی حفاظت کے لیے اور باہمی مل کر رہنے کے لیے ایگریمنٹ کیا. اس کے اندر بہت ساری شکیں تھی کہ ان چیزوں کے مسلمان بھی پابند ہوں گے اور یہودی بھی پابند ہوں گے. اور بعد میں یہودی اپنی خیانتوں کی وجہ سے پھر اس انجام سے دوچار ہوئے کہ جو آپ تاریخی طور پہ سنتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کو جیسے جیسے ماحول بنتا گیا، اللہ کے نبی نے وہ معاشرہ بنانے کی کوشش کی کہ جس معاشرے میں نیکیوں کی فصل اگ سکے، لوگوں کو نیکیوں کی، اچھائیوں کی تربیت مل سکے، اور اس معاشرے میں کسی کو کھلم کھلا گناہ کی تبلیغ، گناہ کی ترویج، گناہ کرنے کی اجازت نہ ہو. اسی نظام کا نام نظام توحید ہے. اس نظام کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس نظام کی بنیاد رکھی تھی. تبھی مکے کے سردار اور لیڈر اسی دن سے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں ہمارے اس پرانے سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے دشمن بن گئے تھے. اسی لیے علی مرتضیٰ سے دشمنیاں تھیں، اسی لیے اہل بیت اطہار کے ہر امام سے دشمنیاں تھیں، حاکمان وقت کی. چونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کو اگر موقع مل گیا یا عوام نے ان کی طرف رجوع کر لیا تو جس کی خیر نہیں ہے، جن کی خیر نہیں ہے، ان میں سے پہلا نمبر ہمارا ہے حکمرانوں کا. لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت اطہار کی تمام ہستیاں سخت ترین اور مشکل ترین انہوں نے حالات گزارے ہیں. بس ذکر مصائب سے پہلے میں ایک آپ کی خدمت میں تاکیداً عرض کروں کہ آپ مومنین جو بھی یہاں پر گفتگو سنیں، جو بھی نکات سنیں، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے یا مبادا کوئی بات آپ کو لگے کہ ٹھیک ہی نہیں ہے، تو حتماً اس کے بارے میں سب سے پہلے اس سے سوال کر لیں جس نے وہ بات کی ہے. ہو سکتا ہے کہنے والے نے کچھ اور کہا ہو اور سننے والے کو صحیح طرح سمجھ میں نہ آئی ہو. ہو سکتا ہے کہنے والے سے، چونکہ انسان ہے، سبقت لسانی ہو گئی ہو. بعض دفعہ انسان کی زبان سے لفظ سلپ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ صحیح طرح بیان نہیں کر پاتا. تو انشاءاللہ سوال کر کے وہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا. اگر ذرا سی بھی گنجائش ہو کسی کی ہدایت کی تو اس کی ہدایت کی کوشش کی جائے. اہل بیت ذاتیات نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کسی نے ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نجات کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو کچھ عرصہ گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کی شخصیت کو بھانپ لیا. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے جب ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، بعض دفعہ ایک گولی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے. بعض دفعہ کہتے ہیں یہ انجیکشن لگوا لو. بعض دفعہ تھوڑا سا مریض کے جسم کو کاٹنا پڑتا ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے نتیجے میں اس کو صحت مل جاتی ہے. امام نے بھی ایک ایسا ہی آپریشن کیا، حر کے بدن کا نہیں، حر کے دل کا. جب حر نے یہ گستاخی کی تو امام حسین نے فرمایا سقلت کا امک یا حر ما تقول. اے حر تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھا. یہ جملہ سنا، حر شجاع تھا، حر باغیرت تھا. ایک دفعہ پلٹا، لیکن سامنے کون ہے؟ زہرا کا لال ہے. انتہائی ادب سے کہتا ہے کہ اے رسول اللہ کے فرزند، پورے عرب میں اگر کوئی اور اس طرح میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں کا نام سوائے ادب کے میری زبان پر نہیں آ سکتا. عزاداروں، اس جملے نے حر کی تقدیر کے بدلنے کا فیصلہ کروا دیا. وہ زخم لگ گیا جو کسی کی تبدیلی کے لیے، کسی کے منقلب ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے.
اور یہ داستان چلتی رہی یہاں تک کہ عاشور کا سورج طلوع ہو گیا۔ عاشور سے پہلے گویا کہ حر سمجھ رہا تھا کہ ہمیں حسین سے جنگ نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ گرفتار کر لیں گے، لے جائیں گے ابن زیاد کے دربار میں۔ لیکن 10ویں کے دن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حسین سے جنگ کرنی پڑی تو جنگ کریں گے، اور حتیٰ حسین کو قتل کرنا پڑا تو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ جب اس بات کا اندازہ ہوا تو ایک دفعہ حر عمر ابن سعد اللعین کی طرف گیا، جا کر سوال کیا، عمر ابن سعد کیا ہمیں نواسہ رسول سے جنگ کرنی ہے؟ اس نے کہا ہاں جنگ کرنی ہے۔ کہا کیا رسول اللہ کے فرزند کو اگر قتل کرنا پڑا تو قتل کر دیں گے؟ اس نے جواب دیا ہاں، اپنے امیر ابن زیاد کی اطاعت کریں گے، اور اگر حسین کو قتل کرنے کی نوبت آ گئی تو قتل کر دیں گے۔ عزاداروں یہ جملہ سنا اور واپس خیمے کی طرف جانے کے لیے پلٹا، لیکن اب جو پلٹا تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہے، کپکپی طاری ہے، اور کہ ایسی کپکپی طاری ہے کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھا کہ حر خوف زدہ ہو گیا۔ حر کے قریب آیا اسی لشکر کا ایک شخص، حر کا جاننے والا، اور کہتا ہے اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ اس لشکر میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں بغیر تردد کے تیرا نام بتاتا، لیکن میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ تیرے بدن پر جنگ کے خوف سے لرزہ طاری ہے۔ حر نے پلٹ کر جواب دیا اے شخص، یہ میرے بدن پر جو لرزہ طاری ہے اس لیے نہیں کہ میں جنگ سے ڈر گیا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور ایک طرف سے زہرا کا لال مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ ابن سعد مجھے جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ اس جنت اور جہنم کے درمیان خود کو پا کر میرے بدن پر لرزہ اور کپکپی طاری، اور اپنے خیمے میں واپس آئے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب چلنے لگے تو بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن بہرحال سیدھے خیام حسینی کی طرف نہیں جا سکتے تھے، کسی طریقے سے جانا تھا، تو اپنے گھوڑے کی لگام تھامی اور آہستہ آہستہ فرات کا رخ کیا تاکہ لشکر والے یہ سمجھیں کہ حر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ لیکن جب کافی دور چلے گئے تو اب حر نے رخ خیام حسینی کی طرف کر لیا، لیکن اب چال کیسی ہے؟ وہی حر جس نے گستاخی کی تھی اور کہا تھا حسین میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، اب وہی حر حسین کی بارگاہ کا رخ کیے ہوئے ہیں، لیکن نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ سر جھکائے چلتے حر خیام حسینی سے قریب ہوتے ہیں۔ امام حسین کے پہرے دار حر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، فوراً اپنے مولا کو خبر دیتے ہیں کہ دشمن کے لشکر کا سپاہی ہماری طرف آ رہا ہے، مولا کیا کرے؟ لیکن حسین جانتے ہیں آنے والا کون ہے اور کیوں آ رہا ہے۔ فرمایا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی جگہ آواز دی ابو الفضل العباس ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ، علی اکبر جلدی آؤ، باہر جا کر اپنے مہمان حر کا استقبال کرو۔ حر کی قسمت پہ ناز، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد ایک فیصلے سے کس مقام پر پہنچ گیا کہ اہل بیت جس کو اپنا مہمان کہہ رہے ہیں اور استقبال کے لیے کن ہستیوں کو بھیج رہے ہیں۔ عزاداروں چلتے چلتے اسی طرح نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں، استقبال کے لیے اہل بیت آگے بڑھے، خود مولا حسین آگے آئے، حر کے قریب پہنچے، حر کی نظریں زمین پر گڑی ہیں، سلام کیا اور سلام کر کے ایک جملہ بولا کہ مولا حسین کیا مجھ جیسے کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا میری یہ حیثیت ہو جائے گی کہ میں آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو سکوں؟ امام حسین نے کوئی ایک جملہ بھی یاد نہ کروایا کہ تو نے کون کون سے جملے بولے تھے، تیری دھمکیوں سے ہم اہل بیت کے بچے کیسے ڈر گئے تھے۔ میرے امام حسین نے بڑی شفقت سے حر کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے حر تیری توبہ بھی قبول ہے اور تو ہمارا مہمان ہے، تیری چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، میرے خیمے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے۔ لیکن حر آرام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے،
کہنے لگے مولا سب سے پہلے میں نے آپ کو روکا تھا نا، تو اجازت دیجئے آپ کی راہ میں سب سے پہلے خون کا بھی میرا ہی قطرہ کربلا کی زمین پر گرے۔ حر کے جذبات دیکھ کر امام حسین نے اجازت دے دی، لیکن جانے سے پہلے حر نے ایک اور درخواست کی، کہتا ہے مولا اگر مجھے اجازت دے دے تو میں بیویوں کے خیموں کے قریب جا کر ان سے بھی معافی مانگ لوں، ان سے بھی درخواست کر دوں کہ میں نے آپ کو بھی ڈرایا تھا، میں نے سخت جملے بولے تھے، کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے معاف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت آپ کی ماں زہرا کے سامنے جب مجھے روبرو کیا جائے تو آپ میری شکایت کریں کہ یہ وہی حر ہے جس نے ہمیں دھمکیاں دی تھی۔ امام حسین نے اجازت دی، حر خیموں کے پاس آئے، گھٹنے زمین پر رکھ کر ادب سے بیٹھ گئے، بیویوں سے معافی کی درخواست کی، کریم گھرانے والی تھی، بیویوں نے معاف کر دیا۔ اب حر نے اسلحہ سنبھالا، میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا، شجاعت کے جوہر دکھائے، بڑی دیر تک جنگ کی، بہت ساروں کو قتل کیا، لیکن ساتھ ساتھ بدن پر زخم بھی لگتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک زخم ایسا لگا کہ امام حسین کا یہ پہلا سوار زین سے زمین کی طرف روانہ ہوا اور زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ میرے مولا حسین جلدی جلدی حر کے بالی پر پہنچے، اپنی آغوش میں حر کے سر کو رکھا، دیکھا حر کا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، حر کا سر بڑا شدید زخمی ہے۔ امام حسین نے ایک رومال نکالا، حر کے چہرے سے خون کو صاف کیا، پھر اس رومال کو زخم پر باندھا۔ اب جو حر نے آنکھیں کھولی تو ایک کمزور سی آواز میں مولا حسین سے کہتا ہے، مولا حسین کیا آپ اب حر سے راضی ہو گئے، اپنے غلام سے راضی ہو گئے؟ میرے مولا نے جواب میں کیا فرمایا، ایک تمغہ حر کے سینے پر سجا دیا، ایک ایسا جملہ بولا، فرمایا حر تیری ماں نے حقاً تیرا نام حر رکھا تھا، تو حقیقتاً دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون